السلام علیکم۔ یہ آج سے 5 برس پرانی بات ہے۔ ہم 4 دوست اکٹھے رہتے تھے اور ہمارے گھر بھی قریب قریب تھے۔ ہم صبح، دوپہر اور شام ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے اور ہم سب ایک جیسی صورتحال سے دوچار تھے۔ ہم سب کی زندگی میں بے ترتیبی، بے سکونی اور بے چینی تھی۔ ہم ایک مشکل سے نکلتے اور دوسری میں پھنس جاتے تھے۔ ایک پریشانی ختم ہوتی تھی اور دوسری کندھے پر آن بیٹھتی تھی۔ ہم میں سے 3 دوست عام قسم کے انسان تھے، لیکن ہمارا چوتھا دوست دیندار اور تہجد گزار تھا۔ وہ 24 گھنٹے باوضو رہتا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ہر وقت ذکر چلتا رہتا تھا، مگر اس کی عبادت اور ریاضت کے باوجود اس کی زندگی بھی ہماری طرح بے سکونی کا شکار تھی۔ ایک دن ہم چاروں ایک درویش کے پاس حاضر ہوئے۔ درویش ایک دلچسپ آدمی تھا۔ وہ بیک وقت ایک کامیاب تاجر تھا اور اس کے ساتھ ایک باعمل عالم بھی تھا۔ وہ ہم سب کا مشترکہ دوست بھی تھا۔ ہم سب اس کے محل میں اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ 2.5 ایکڑ کے ایک بڑے محل میں رہتا تھا، لیکن اس کا کمرہ انتہائی سادہ تھا۔ پورے کمرے کی سب سے قیمتی چیز اس کمرے میں پڑی 10x8 کی بوسیدہ دری تھی۔ درویش کے پاس کپڑوں کے صرف 2 ہی جوڑے تھے۔ وہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کھاتا تھا اور ہفتے میں 5 دن روزے رکھتا تھا۔ اس نے ہماری پریشانی سن کر کہکا لگایا اور ہنستے ہوئے بولا کہ تم لوگ غلط انداز سے زندگی گزار رہے ہو۔ تمہاری زندگی کی ترتیب غلط ہے، لہٰذا تمہاری زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ تمہاری پریشانیاں کیسے کم ہو سکتی ہیں؟ ہم نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا اور اس نے ہنس کر چائے کے کپ ہماری طرف بڑھا دیے۔ دیکھو، اگر تم زندگی کا سلیقہ جاننا چاہتے ہو تو یہ تمہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملے گا۔ سکون اور اطمینان تک پہنچنے کے سارے فارمولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پوشیدہ ہیں۔ وہ رکا اور اس نے غور سے ہمارے چہرے دیکھے اور پھر بولا، اسلامی ریاست کے 4 ستون ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی ہیں۔ ان 4 حضرات نے اسلام کی کامیابی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ تم لوگ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہو؟ اس نے رک کر ہم سے پوچھا اور ہم نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ وہ اپنے محسوس انداز میں مسکرایا اور میٹھے لہجے میں بولا، یہ اصحاب کون تھے؟ کیا تم نے کبھی سوچا؟ یقیناً تم لوگوں نے کبھی انہیں اس زاویے سے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ اصحاب اور حضرات ایک محسوس طرز زندگی گزارتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق فقر اور غنا کا دوسرا نام تھے۔ آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان ایک مکمل اور مضبوط معیشت کی علامت تھے۔ ان کا شمار عرب کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب حضرت عثمان کا آخری اونٹ شام سے نکل رہا ہوتا تھا تو پہلا مدینہ پہنچ چکا ہوتا تھا۔ عرب میں کہا جاتا تھا کہ تجارت سیکھنی ہو تو عثمان سے سیکھو، وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے۔ حضرت عمر تھے، وہ ایک مکمل روٹین اور ایک شاندار ایڈمنسٹریشن کا نام تھے۔ وہ قوت ارادی کی علامت تھے۔ تم لوگ سوچو، جس شخص کے ایمان کا آغاز ہی اس فعل سے ہوا ہو کہ گھروں میں چھپے لوگوں کو ساتھ لے کر انہیں خانہ کعبہ ساتھ لائے اور کہے کہ سب کے سامنے نماز پڑھو، عمر کی تلوار تمہاری حفاظت کرے گی۔ اس شخص کی قوت ارادی کیا ہوگی؟ وہ کس قدر مضبوط فیصلے کا مالک ہوگا؟ اور آخر میں حضرت علی۔ درویش رکا، اس نے لمبی سانس لی اور پھر اسی رواں انداز میں بولا کہ حضرت علی اس دور کے سب سے بڑے عالم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ 4 حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین ساتھی تھے۔ ان حضرات کا ساتھ ثابت کرتا ہے کہ اسلام جیسے مذہب کو بھی اظہار کے لیے فقر، معیشت، انتظامی مہارت اور علم کی ضرورت تھی۔ وہ رکا اور میں نے بے چین ہو کر پوچھا، یار درویش، تمہارے اس فلسفے کا ہمارے اس مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ ہم اپنی بات کر رہے ہیں اور تم ہمارے گرد اسلام کا دائرہ کھینچ رہے ہو۔ درویش نے کہکا لگایا، بے وقوفو، میں تمہیں تمہارے مسئلے کا حل بتا رہا ہوں۔
یہ چاروں حضرات ثابت کرتے ہیں کہ اسلام جیسے آفاقی نظریے کو بھی عملی تفسیر کے لیے ایک فقیر، ایک منتظم، ایک معیشت دان اور ایک عالم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا معاشرہ ہو یا فرد، جس بندے کے پاس علم نہیں، جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے مناسب رقم نہیں، جس کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں، اور جس کی ذات میں حضرت ابو بکر جیسا فقر نہیں، وہ ایک اچھی اور پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ تم لوگوں کا یہی مسئلہ ہے۔ درویش رکا اور اس نے ہم میں سے ایک پر نظریں گاڑیں اور بولا، تمہارے پاس پیسہ ہے، تم کروڑ پتی ہو، لیکن تمہارے اندر کا فقیر مر چکا ہے۔ تمہارا علم اخبار بینی تک محدود ہے اور تمہاری انتظامی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، لہٰذا تم بے سکون ہو۔ اور تم، اس نے درویش کی طرف مڑ کر اسے ٹوکا، کہ تم نے ساری زندگی رکوع سجود میں گزار دی۔ تمہارے بچے روز بھوکے پیٹ سکول جاتے ہیں، خود تم اپنی بھوک کو روزے کی شکل دینے کی کوشش کرتے ہو، اور تم، وہ میری طرف مڑا، تم کتابوں کے پہاڑ سے خودکشی کر رہے ہو، اور تم، وہ ہمارے چوتھے ساتھی سے مخاطب ہوا، تم اپنے گھر والوں کی ضرورتوں، ساری خواہشوں کو ڈسپلن تلے کچل رہے ہو۔ تم اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے سیدھا اور ہموار بنانا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو، انتظام اچھی چیز ہے، لیکن 1 روپے سے 50 روپے نہیں بنا سکتا۔ درویش نے ٹانگیں سیدھی کی اور ہنس کر بولا، بے وقوفو، صرف عام شخص نہیں، بلکہ دنیا میں صرف وہ ملک ترقی کی معراج تک پہنچتے ہیں جن کے پاس یہ 4 چیزیں اکٹھی موجود ہوتی ہیں، اور وہ تمام ملک پیچھے رہ جاتے ہیں جو ایک ستون پر پوری عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے وقوفو، اگر صرف فقہ سے ملک چل سکتے تو طالبان کا افغانستان اس وقت دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک ہوتا۔ اگر ایڈمنسٹریشن ہی سب کچھ ہوتی تو سوویت یونین کبھی نہ ٹوٹتا، اور اگر تعلیم سے ہی ملک ترقی کر سکتے تو سری لنکا جنوبی ایشیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہوتا، اور دولت ہی سب کچھ ہوتا تو سعودی عرب اس وقت دنیا کا سپر پاور ہوتا۔ وہ رکا اور ہنس کر بولا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کی کوئی بھی عمارت ایک ستون پر کھڑی نہیں رہ سکتی، اسے بیک وقت 4 ستون درکار ہوتے ہیں۔ تم لوگ بھی اپنی زندگی میں ایسی ترتیب پیدا کرو، تمہیں یہ دنیا جنت لگنے لگے گی۔